نبی علیہ السلام کو اپنی ذات کے حوالے سے اختیار نہیں ہے تو کسی دوسرے کو نفع دینا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام کو اپنی ذات کے حوالے سے اختیار نہیں ہے تو کسی دوسرے کو نفع دینا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ انبیاء کرام اگر کسی کو نفع ہی نہیں دے سکتے تو پھر اللہ کریم کی ذات و برکات نے انہیں بھیجا کیوں ہے؟ بھائی انبیاء کرام ہیں، رسول ہیں اور اولیاء کرام ہیں، ان کا مقصد ہی لوگوں کو فائدہ دینا ہے، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی طرف لانا، یہی ان کی زندگی کا مشن ہے، اور یہ نافع ہیں اور اللہ کی عطا سے یہ دوسروں کو نفع دیتے ہیں۔ خود قرآن مجید میں ہے، آپ دیکھیے پہلی آیت میں پیش کر رہا ہوں، سورہ الانفال آیت نمبر 33، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے پیارے حبیب میں ان کفار کو، میں ان کو عذاب اس لیے نہیں دیتا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے وجود کی وجہ سے نفع مل رہا ہے، کافروں کو نفع مل رہا ہے، ایمان والوں کو تو نفع ملتا ہی ہے۔ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نافع ہیں، یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ التوبہ آیت نمبر 74، اغناہم اللہ ورسولہ من فضل، اللہ کریم نے اور ان کے رسول کریم نے ان لوگوں کو اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اللہ کا رسول بھی غنی کرتا ہے، فائدہ کرتا ہے۔ قرآن مجید کی تیسری آیت سنیے، رسول نافع ہے، نفع دیتا ہے، اور خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نفع دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی تیسری آیت ہے سورہ الزاریات آیت نمبر 55، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، حبیب آپ ان کو نصیحت کیجئے، اس لیے کہ نصیحت کرنا تنفع المؤمنین، مومنوں کو نفع دیتا ہے۔ اور حضور کی باتیں تو پوری کائنات کے لیے نافع ہیں، آپ کی احادیث ساری کائنات کے لیے نافع ہیں۔ چوتھی آیت سنیے، یہ قرآن مجید کی سورہ النساء ہے، آیت نمبر 64 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو جاؤکا، تیری بارگاہ میں آ جائیں، اور تیری بارگاہ میں آ کر پھر فاستغفر اللہ، پھر یہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، واستغفر لهم الرسول، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ ان کی سفارش بھی کر دیں، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کو تواب بھی پائیں گے اور رحیم بھی پائیں گے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ان کو فائدہ ہوگا، نفع ہوگا۔ یہ قرآن مجید کا درس ہے، اور یہ قرآن مجید کی سورہ النساء کی آیت نمبر 64 ہے۔ آیت نمبر 5 سنیے، اللہ کے نبی کیسے نفع دیتے ہیں، اور قرآن مجید ان کا نافع ہونا کیسے بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، ہے حبیب آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیجئے، تُطَهِّرُهُمْ انہیں پاک کیجئے، پاک کرنا بھی تو نفع دینا ہی ہے، وَتُزَكِّيهِمْ تزکیہ کیجئے، ان کی صفائی کیجئے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور اے پیارے حبیب آپ ان کے لیے دعا بھی کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے، صدقہ دینے والوں کے لیے اور اپنی امت کے لیے، سکن لہم، تو یہ ان لوگوں کے لیے باعث سکون بھی ہیں، باعث نفع بھی ہیں۔ تو حضور کی دعائیں برکتیں ہیں، شفا ہے، خیر ہے۔ آپ دیکھیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی دعائیں کر رہے تھے، آج بھی دعائیں فرماتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں تمہارے لیے کل بھی نافع تھا، آج بھی، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، یہ حدیث رسول ہے۔ ابن جوزی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، امام ابن جوزی نے بھی اس کو بیان کیا، الوفا باحوال المصطفیٰ میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، مسند البزار میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری یہ زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری آخرت بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور فرماتے ہیں تعرض علی اعمالکم، تمہارے عمل مجھ پہ پیش کیے جاتے ہیں، اور بعد میں بھی، قبر میں بھی، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے وصال کے بعد بھی تمہارے عمل مجھ پہ پیش کیے جائیں گے۔ ان وجدت خیرا حمدت اللہ، جب میں اچھی چیز دیکھوں گا تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کروں گا، وَإِن وَجَدْتُ شَرًّا فَاسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ، اور اگر تم میں کوئی کمی کوتاہی دیکھوں گا تو پھر اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا شروع کر دوں گا۔ تو حضور آج بھی نافع ہیں، اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، خیر بانٹ رہے ہیں۔ چھٹی آیت سنیے، سورہ والضحیٰ آیت نمبر 5، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، فترضیٰ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور حضور کی رضا کیا ہے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے،
اللہ کریم فرمائے گا حبیب آپ کیسے راضی ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اپنی امت کے ساتھ، اپنی امت کی خیر کے ساتھ مشروط ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا حبیب ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو پریشان نہیں ہونے دیں گے، آپ نہ پریشان ہو اپنی امت کے حوالے سے۔ تو اپنی امت کو کتنا فائدہ دے رہے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے تفسیر مدارک میں تو یہاں تک بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا رب تیری ذات مجھے راضی کرے گی، اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، اس وقت تک میں نے راضی نہیں ہونا جب تک میرا ایک بھی امتی دوزخ میں ہے۔ تو حضور تو اپنی امت کے ساتھ اس حد تک شفقت اور کرم کر رہے ہیں، تو کتنا بدبخت ہے وہ امتی جو آج بیٹھ کر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ حضور کسی کو تو نفع نقصان دور کی بات ہے، اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ کتنی احمقانہ، بچگانہ اور طفلانہ اور گستاخانہ سوچ ہے یہ کہ آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے بارے میں ایسا تصور کیجئے۔ یہ کتنی آیات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کا ہر نبی جس کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا ہے بھائی وہ خیر بانٹنے تو آتا ہے۔ آپ دیکھیے نا وہ نافع نہیں ہے تو حضرت جناب یوسف علیہ السلام کیوں فرما رہے تھے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، میری یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد گرامی کی آنکھوں پہ ڈال دو، قمیض پیچھے بعد میں ہٹے گی، یأتی بصیرا، ان کی آنکھوں کی بینائی پہلے واپس آ جائے گی۔ تو ان کی تو قمیض بھی شفا دیتی ہے، قمیض بھی نافع ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی سورہ یوسف ہے اور آیت نمبر 93 ہے، 93 آیت نفع دے رہی ہے، یوسف علیہ السلام کی قمیض نفع دے رہی ہے۔ اور آپ دیکھیے اسی طرح حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کا واقعہ موجود ہے قرآن مجید میں۔ یہ قصہ کہانی نہیں ہے جس کو ٹال دیا جائے کہ یہ لوگوں کی باتیں ہیں، مولویوں کی باتیں، یہ قرآن کی صاف ستھری سونی آیتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی بات میں نے کی، حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، وہ پیدائشی نابینا جن کی آنکھیں ہیں ہی نہیں، اللہ نے مجھے یہ شان عطا کی ہے، مجھے یہ اس قدر نافع بنایا ہے کہ میں ان اندھوں کو آنکھیں عطا کرتا ہوں۔ وَالْأَبْرَصَ، اور جن کے جسم پہ برس کے داغ ہیں، اللہ کریم نے مجھے یہ شان عطا کی ہے، میں اپنے ہاتھ لگا کر دست شفا سے میں ان داغوں کو مٹا دیتا ہوں۔ والابرص، یہ اپنی طرف آپ نے نسبت کی ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور اللہ نے مجھے یہ شان عطا کی ہے بِإِذْنِ اللہ، اپنی ذات و برکات کی طرف سے اللہ کریم نے مجھے یہ شان عطا کی ہے، میں مردے زندہ کرتا ہوں۔ اور آپ نے مردے زندہ کر کے دکھائے، کوڑی ٹھیک کر کے دکھائے، مریض ایسے مریض جن کا علاج ممکن نہیں تھا ٹھیک کر کے دکھائے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، فرمایا جو کچھ تم گھروں میں کھاتے ہو اور جو ذخیرہ کر کے آتے ہو، اللہ کریم نے مجھے یہ بھی شان عطا کی ہے، میں وہ تمہیں اس کی خبریں دیتا ہوں، وہ بھی بتاتا ہوں۔ یہ اللہ کے انبیاء ہیں، یہ عظیم ہستیاں ہیں، اور اللہ کریم نے ان کے وجود کو نافع بنایا ہے۔ اور ایک آیت اور سن لیجئے، یہ قرآن مجید کی جو پہلے میں نے آیت پیش کی ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، یہ سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 49 ہے۔ اور ایک آیت اور سن لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہے حبیب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کی، کثرت ہی کثرت، خیر کثیر عطا کی۔ بھئی اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں میں نے اپنے حبیب کو خیر کثیر عطا کر دی، میں نے حوض کوثر عطا کر دیا، میں نے اتنا کچھ عطا کر دیا۔ اور امتی کہ نہیں، اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہی کچھ نہیں ہے، وہ تو کسی کو نفع دے نہیں سکتے، وہ تو کسی کو فائدہ دے نہیں سکتے۔ یہ ابھی تو میں آیات مبارکہ پیش کر رہا ہوں۔ اب ان آیات کی روشنی میں اب وہ میں احادیث صحیحہ اور احادیث صریحہ وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جن سے روز روشن کی طرح یہ چیز آیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا وجود تو وجود ہے، آپ سے جس شے کی نسبت ہو جائے وہ بھی کائنات کو نفع بخش بن جاتی، وہ بھی کائنات کو نفع عطا کرتی ہے۔